نبی کے زمانے کی وہ لڑکی ہے جو اکلوتی لڑکی ہے جس کے کئی باپ ہیں. باپ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے, بڑی محبت سے پالا ہے. پالنے کے بعد جوان ہو جاتی ہے, اس نے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے. لڑکا بھی نمازی ہے, لڑکی بھی نمازی ہے, لڑکا بھی وفادار دیندار, لڑکی بھی وفادار دیندار ہے. اللہ اللہ. اب اس لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے, باپ بڑی محنتیں کرتا ہے. روزانہ بیٹی کو بٹھا کے کہتا بیٹی سون, میں تو اس کی امانت تھی, میں تو تجھے پال رہا تھا, تو اس کی امانت تھی, میں تیری حفاظت کر رہا تھا. بیٹی سن, نبی نے فرمایا ہے عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے, مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. کہا باپ ٹھیک ہے, کہا بیٹی سن, اگر تیرا شوہر ایک طرف کھڑا ہو, تیرا باپ ایک طرف کھڑا ہو, شوہر کہے میری سن اور میں کہوں تو میری سن, بیٹی اپنے باپ کی مت سننا, اپنے شوہر کی سننا, اس لیے شوہر کا حق زیادہ ہے باپ سے بھی. اللہ اللہ. بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہے, بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے, بیٹی کی شادی ہو گئی ہے. جب باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, آنکھوں میں آنسو ہیں, اور داماد سے کہتا سن بیٹا, میں نے اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے, بڑی محبتوں سے پالا ہے. میرے لال, ہو سکتا ہے اس سے کہیں غلطی ہو جائے, ہو سکتا بھول چک ہو جائے, تو اسے خدا کے واسطے معاف کر دینا, مگر میری بیٹی کو رلانا مت, میری بیٹی کو تکلیف مت دینا. ارے یہ باپ ہے, باپ اپنے داماد کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ. بیٹی چلی جاتی ہے اور بیٹی سے باپ نے کہا بیٹی سنو, مجھ سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا. بیٹی بولی ابا جان ٹھیک ہے. بیٹی چلی جاتی ہے, اپنی سسرال میں رہتی ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے, لڑکا لڑکی ہے, بڑے پیار سے رہ رہے ہیں. کچھ دن گزر جاتے ہیں, لڑکی روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں کرتی ہے, مولا میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. لڑکی بھی دعائیں کر رہی ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد شوہر کا کام بند ہو جاتا ہے. شوہر پریشان ہونے لگتا ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے میرا کام نہیں چل رہا ہے, میں پریشان ہوں, کیا کروں, فلاں جگہ یہ کام زیادہ ہے, اگر اجازت ہو تو وہاں چلا جاؤں. بیوی کہنے لگی میرے سرتاج جیسے تمہاری مرضی, جس میں تم خوش ہو اسی میں میں خوش ہوں, اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو تم چلے جاؤ, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. اللہ اللہ. لیکن شوہر کہنے لگا بیوی سنو, تمہارا میکہ بستی کا ہے, تم تو اپنے میکے کو چلی جاؤ گی, میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا, میرے گھر میں روشنی کون کرے گا. اس وقت یہ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا, چراغ کا زمانہ تھا. کہا کون ڈبی یا چراغ جلائے گا. وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج اب میرا جینا مرنا یہی ہے, میرا گھر بھی یہی ہے, تمہارے ساتھ ہی تو ہوں میں تو اپنے باپ کی ذمہ داری میں تھی, مگر باپ نے اب تمہارے حوالے کر دیا ہے. انشاءاللہ میں تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالوں گی, میں تمہارے گھر کو روشن کروں گی, تمہارے دل کو بھی روشن کروں گی. اللہ اللہ. کچھ دن گزرتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا چلا جاتا ہے, باہر کام کرنے چلا جاتا ہے, ادھر لڑکی گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے, روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں کر رہی ہے, مولا میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے, اے اللہ برکتیں عطا فرما دے. پیارو وہ زمانہ موبائل اور فون کا نہیں تھا, وہ زمانہ ٹیلی فون کا نہیں تھا, لیکن دعائیں کر رہی ہے مولا میرے شوہر کی عمر میں اور کمائی میں برکتیں عطا فرما دے. آج کہاں ہے میری بہنیں ایسی جو اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرتی ہوئی دکھائی دے, نماز نہیں پڑھتی تو دعائیں کیا کرے گی. لیکن سنو وہ لڑکی دعائیں کرتی جا رہی ہے, ادھر شوہر کماتا چلا جا رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. لوگ محلے والے دیکھنے جا رہے ہیں, عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اس لڑکی کو پتا چلا میرے باپ کی طبیعت خراب ہے, میرے باپ کی طبیعت
تربیت ناساز ہے، لیکن لڑکی پریشان ہو جاتی ہے، یا اللہ میرے گھر میں تو میرا شوہر بھی نہیں ہے، میں کس سے اجازت لوں؟ میرا شوہر نہیں ہے، اجازت کس سے لوں؟ اور اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف رسول پاک کا فرمان ہے۔ اللہ اللہ وہ لڑکی گھر میں رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، باپ کی بہت زیادہ لاڈلی پیاری تھی، مولا میرے باپ کو ٹھیک کر دے۔ اتنے میں چھوٹا بھائی آ جاتا ہے، کہتا بہن ابا کی طبیعت خراب ہے اور ابا تمہیں یاد کر رہے ہیں، چلو چلو ابا بلا رہے ہیں۔ بہن پتہ نہیں بچے یا نہ بچے۔ بہن نے جب اتنا سنا تو بھائی کو چپٹ گئی، کہنے لگی بھیا ایسا مت کہو کہ بچے یا نہ بچے، بھائی ایسا مت کہو، لیکن یہ بتاؤ نبی نے فرمایا ہے کہ عورت کو بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ کہا بھیا میں کس سے اجازت لوں، میرا شوہر تو گھر پہ ہے ہی نہیں، فون کا موبائل کا بھی تو زمانہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ کا بھیا میں گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ اب وہ لڑکی گھری میں روتی ہوئی رہ گئی، روتے روتے دعائیں کر رہی ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے لڑکی کتنی ممتا کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے۔ گھر میں پڑوس میں رہنے والا بیٹا اگر کسی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے اتنی جلدی نہیں پہنچتا ہے جتنی جلدی بیٹی اپنے گھر سے دوسرے گاؤں سے آ جاتی ہے، باپ اور ماں کو دیکھنے آ جاتی ہے۔ ادھر اتنی لاڈلی بیٹی گھر میں تڑپ رہی ہے، مولا میرے باپ کو ٹھیک کر دے، دعائیں کر رہی ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے۔ ادھر باپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی، باپ کو ہچکیاں آنے لگی۔ باپ بولا میری بیٹی کو مجھے دکھا دو، میری بیٹی سے دو باتیں کرا دو۔ ارے باپ اپنی بیٹی کے لیے رہ نہیں سکتا تھا، 15 دن سے زیادہ باپ اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر رہتا نہیں تھا۔ کہہ رہا سنو میری بیٹی کو میرے پاس لا دو، میری بیٹی سے دو باتیں کرا دو۔ پتہ نہیں باپ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اب ماں نے بھیجا کہ جا بیٹا چلا جاؤ۔ بھیا روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا بہن ابا کی آخری خواہش ہے وہ سن لو، ابا کی جان لبوں پہ ہے وہ سن لو۔ انہیں پانی تو نہیں لے رہے، کوئی چیز نہیں لے رہے، یہی کہہ رہے مجھے میری بیٹی لا دو، مجھے میری بیٹی دکھا دو۔ ارے میری بیٹی سے دو باتیں کرا دو۔ ادھر باپ پریشان ہے، ادھر بیٹی کھیل کے رہ جاتی ہے۔ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، کیسے امتحان ہے۔ اس بیٹی کو یاد آ گیا اپنی رخصتی کا وہ وقت جب باپ نے کہا تھا بیٹی ایک طرف تیرا باپ ہو، ایک طرف نبی کا فرمان ہو، تو باپ کو مت دیکھنا، نبی کے فرمان کو دیکھنا۔ اب کیا کرے ابا جان میں کیسے آؤں، میرا تو شوہر ہے ہی نہیں۔ لڑکی گھر میں چکرا کر کے دیوار سے ٹک جاتی ہے، بھیا میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ او میری بہنوں سنو، آج تم ٹھیلوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، مزاروں پہ کہاں گھومتی پھرتی ہو، اپنے شوہروں سے اجازت نہیں لیتی ہو۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ذرا سنو، بھیا روتا ہوا چلا گیا۔ ماں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ماں بغیر اجازت بہن نہیں آئیں گی، ان کے شوہر نہیں ہے۔ لڑکی نے اپنی آنکھیں لال کر لی، روتے 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 روتے۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لڑکی کو جب پتہ چلا، لڑکی چٹائی پہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ مولا جس باپ نے مجھے اتنے دنوں پالا اور آج آخری وقت میں یاد کیا، مولا میرے سامنے کیسا امتحان، میں بیٹی ہو کر کے باپ سے بات نہیں کر پائی۔ باپ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا، بیٹی سکتے میں رو رہی ہے۔ ادھر باپ کے جنازے کی تیاری۔ ماں نے کہا سنو سنو، بعد میں غسل دینا، میری بیٹی کا انتظار کرو، ہو سکتا آتی ہو۔ لیکن جب دیکھا تو خالی بھائی آ گیا، بہن نہیں آئی۔ او اسلام کی
غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا۔ باپ کا چہرہ بیٹی کیسے دیکھے، گھر سے کیسے آئے؟ آج کی اگر بہن ہوتی تو کیا رکتی، لیکن ذرا سوچو وہ اسلام کی شہزادی جیسے ہی غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ لے کر کے نماز جنازہ کے بعد لے کر کے چلو قبرستان۔ ماں نے کہا سنا قبرستان بیٹا کہہ دو ان سے قبرستان کو باپ کا جنازہ بعد میں جائے گا، پہلے بیٹی کے گھر کو باپ کا جنازہ جائے گا، ارے بیٹی کے گھر کو جائے گا۔ اس لیے باپ نے نہیں دیکھا، کم از کم بیٹی ہی اپنے باپ کو دیکھ لے، ارے کیا منظر ہوگا۔ باپ کا جنازہ قبرستان نہیں، بیٹی کے گھر کو چلا، بیٹی کے گھر کو جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، جنازہ بیٹی کے گھر پہنچا، سارے لوگ باہر ہو گئے، لڑکی تڑپ کے اپنے باپ کو چپٹ گئی اور رو رو کے کہنے لگی ابا مجھے کیسے امتحان میں تم نے یہ باتیں بتائی تھی ابا، مجھ سے 2 منٹ کے لیے باتیں کر لو میرے ابا، 2 منٹ کے لیے آنکھیں کھولو۔ مگر باپ تو دنیا سے جا چکا تھا، بیٹی اکیلی اپنے باپ سے باتیں کر رہی ہے، رو رہی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ ابا جان اب میں کس کو باپ کہوں گی، آنکھیں کھولو۔ اب باپ دنیا سے جا چکا، بیٹی آ گئی، بیٹی نے پاؤں کو بوسہ دیا اور پاؤں پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، مگر نبی کے فرمان کو میں نے نہ چھوڑا، گناہگار صحیح بدکار صحیح، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کے گناہ معاف کر دے۔ یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے پاؤں پکڑ کے دعائیں کرتی رہی، پاؤں کا بوسہ دیا، کہا لے جاؤ۔ باپ کا جنازہ قبرستان چلا گیا، اللہ اللہ دفنا دیا گیا۔ لڑکی گھر میں اکیلی ہے، شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لڑکی آدھا کھانا کبھی آدھا ٹکڑا کھا لے، روزانہ رات کو قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی تھی، مولا میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما اور میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے باپ کی مغفرت فرما۔ اگر ایسی لڑکی بن جاؤ تو یہ شوہر جہاں تمہارا پسینہ گرے گا، شوہر اپنا خون بہا دے گا، خون بہا دے گا۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے، بیچاری سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے، روزانہ رو رو کے باپ کو یاد کرتی ہے۔ بولو ایسے کیسے کھا سکتی ہے، سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ادھر شوہر کو پت، شوہر نے سوچا چلو میری کمائی ہو گئی، اب میں اپنی بیوی سے ملنے چلوں۔ شوہر نے اپنی بیوی کی مرضی کی چیزیں خرید لی، ہر شوہر جانتا میری بیوی کی کیا چوائس ہے، اس نے خرید لی کہ میں اپنی بیوی کو یہ دوں گا، اپنی بیوی کو یہ دوں گا۔ اس غریب کو کیا پتا تھا میرے گھر میں قیامت صغریٰ برپا ہے، اس بیچارے غریب کو کیا پتا تھا میری بیوی کے ساتھ میں کیا گزرا۔ وہ کافی سارا سامان لے کر کے آیا، اس نے سوچا دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دوں گا، دیکھوں گا پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی۔ بیچارہ اپنی محبت پیار کی باتیں دل ہی دل میں بنا رہا تھا، بگاڑ رہا تھا، بنا رہا تھا، بگاڑ رہا تھا، مگر اس غریب کو کیا پتا تھا تیرے گھر میں کیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اپنے ہاتھ میں بیوی کے لیے سامان لے کے پہنچا، دروازے کے اندر گھس کے اس نے آواز دی، او کنیز فاطمہ، او کنیز فاطمہ۔ جب اس نے آواز دی تو بی بی نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے سرتاج کی آواز ہے، یہ تو میرے شوہر کی
की आवाज है। बीबी अपने शौहर को देख के दौड़ पड़ती है, आंखों में आंसू है, और जा करके बीवी अपने शौहर के गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, कप आने लगी, पूरे दिल की भड़ास निकाल ली। मेरे सरताज तुमने आने में बड़ी देर कर दी। शौहर बोला देख मैं तेरे लिए ये लाया हूँ, मैं तेरे लिए ये सब कुछ लुट चुका है, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी दुनिया लुट चुकी है। इतना रोई, शौहर ने सब छोड़ के बीबी को संभाला, कहा बोलो। तो वो शौहर कुछ गलत समझा, कहने लगा बोलो तुम पे किसने जुल्म किया है, बताओ किसने बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, बोलो जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वहां पे मैं अपना खून बहा दूंगा, बताओ हुआ क्या है। अरे क्या हुआ? बीबी कहने लगी सरताज जैसे तुम समझ रहे हो वैसे कोई बात नहीं है। कहा फिर क्या बात है? कहा वो मेरा बाप जिसने मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में हाथ दिया था। कहा ठीक है। कहा वो मेरा बाप दुनिया से चला गया, वो मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो गया। कहा सुनो सरताज रुखसत हो गया, मुझे याद करते करते चला गया, 3 मरतबा मेरा भाई बुलाने आया, मैं अपने बाप की 2 बातें नहीं सुन पाई, पता नहीं क्या कहता, मेरा बाप मुझे बगैर देखे आंखें बंद करके चला गया, मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। शौहर बोला तुम गई क्यों नहीं? कहा सरताज तुम घर में नहीं थे, मैं इजाजत किससे लेती, तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम कैसे निकालती। अल्लाह अल्लाह शौहर ने सीने से लगाया, कहा पगली मैं तुझे कोई मना थोड़ी करता रहे, तो बाप का मामला था, बाप का, चलो अभी चलो, चलो अभी चलो। बीबी बोली नहीं तुम सफर से आए थोड़ा कुछ खा लो। का खाने को देख रही हो? बीबी बोली मैंने भी कुछ दिनों से लुकमा नहीं खाया, कहीं लुकमा नहीं खाया, हो सकता तुम्हारे साथ में कुछ खा लूं। शौहर रुक गया, दोनों मियां बीबी ने खाया, और खाने के बाद जब घर गए माँ के कदमों पे बेटी गिर गई, कहने लगी माँ मुझे माफ कर दो। अरे बेटी कितना माँ से प्यार करती है, सारे अपने दुख दर्द सब कुछ बता डालती है, कहती है माँ मुझे माफ कर दो माँ। कहा बेटी तूने सही किया है, नबी के फरमान पे अमल किया है। शौहर बोला माँ मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं खुद भी आता। मोहल्ले की औरतें यहाँ जमा हो गई और कहने लगी देखो ये लड़की कितनी बुरी है, ये लड़की कितनी कठोर है, ये लड़की कितनी जालिमा है, ये लड़की कितनी कट्टर दिल की है। इसका बाप याद करते करते चला गया, मगर ये अपने बाप को देखने नहीं आई। तो उस लड़की ने जब इतना औरतों ने कहा, इतने में मेरे नबी आ जाते हैं। कहा सुनो इस लड़की ने वो काम किया है जो इसके लड़कों ने काम नहीं किया है। अरे इसका बाप गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता, मगर इस लड़की ने जो दुआ की है, इस लड़की की दुआ की वजह से इसका बाप जन्नत में गया। समझ में आ गई ये बात? प्यारो मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी तरह तवज्जो दो, मेरी गुफ्तगू खत्म होने के लिए जा रही है, मगर इसलिए बता रहा हूं देखो इंसान बनो, इंसान क्या बनो बोलो। और इंसान वो होता है जो किसी जानवर को भी नहीं सताता।
انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کیڑے مکوڑے کو بھی پریشان نہیں کرتا، تو وہ اپنی بیوی کو کیا ستائے گا، اپنی بیوی کو کیا تکلیف دے گا۔ ابھی میرے بعد فوراً وہ شاعر ہیں جو ہندوستان کے معروف و مشہور شاعر ہیں، جو ہیں شاداب و پیکر، سمجھے، بہت شاندار، آپ سنو گے تو سنتے رہ جاؤ گے، سن کے ضرور جانا، میں بھی ان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بہرحال پیارو، میری گفتگو، میں نے کچھ باتیں تمہیں کرری ضرور کہی ہیں، میں نے کچھ باتیں تمہیں بہت زیادہ ٹائٹ اور سخت کی ہیں، مگر تم میرے دشمن نہیں ہو، میں تمہارا بھائی ہوں اسلامی رشتے کا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر مسلمان اس کے گھر میں انسانیت آ جائے، اور نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن کر لے۔